الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدین فیہا ولہ عذاب مہین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسی جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدود سے تجاوز کرے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کا حکم مانے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات نہ مانے، اس کے رسول کی بات نہ مانے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق عمل نہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس میں اہانت آمیز عذاب سے وہ دوچار کیا جائے گا۔ آپ غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے گریز کریں، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کریں۔ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے وہ اس کے حدود ہیں، لہذا اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص ان سے تجاوز کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ٹھہرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان جہنمی ہوتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے درس میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے۔ نظر زمانے قدیم سے مانی جا رہی ہے، لوگ نظریں پہلے بھی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں۔ نظر کیا ہے؟ نظر یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے لازم نہیں قرار دیا ہے۔ کسی چیز کو، کسی عبادت کو اپنے اوپر واجب قرار دے لینا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہیں قرار دیا ہے، یہ نظر ہے۔ نظر کیوں مانی جاتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نظر مان لی تو ہمارا یہ کام پورا ہو جائے گا، اسی لیے وہ دور دراز کا سفر کر کے نظریں ماننے کے لیے جاتے ہیں، کسی خانقاہ پر یا کسی استھان پر یا کسی مخصوص جگہ پر۔ وہاں جا کر کے یا تو دھاگے باندھتے ہیں یا وہاں جا کر کے ایک جانور ذبح کرتے ہیں، یا جس چیز کی بھی اس نے نظر مان رکھی ہو وہاں ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ نظر اگر مان لی جائے اور اس سے اللہ کی اطاعت مقصود ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیل جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق کا طواف کریں۔
اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ انہیں نظریں پوری کرنی چاہیے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے طواف پورا کیا جاتا ہے۔ تیسرے آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی نظر تم مانتے ہو، اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ تو انفاق، خرچ کرنا اور صدقہ دینا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انفاق کے ساتھ نظر کو بیان فرمایا ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے صدقہ دینا عبادت ہے، اسی طریقے سے نظر ماننا بھی عبادت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو شخص نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جو شخص نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث فارق ہے، جس سے اچھی اور بری نظر کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ یعنی کسی نے نظر مانی کہ اگر میرے والدین صحت یاب ہو گئے تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا عمرے کے لیے جاؤں گا یا ایک بکرا ذبح کروں گا، تو اب ایک چیز کو آدمی نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور اس میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہے، اس کے رسول کی نافرمانی بھی نہیں ہے، لہذا اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن جو شخص یہ نظر مانتا ہے کہ اگر میرے والدین صحت یاب ہو گئے، میرا بیٹا یا بیٹی صحت یاب ہو گئے یا امتحان میں پاس ہو گئے، میٹرک کراس کر لیا، تو میں فلاں درگاہ پر ایک دیگ چڑھاؤں گا، تو یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی والی نظر ہے۔ اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیونکہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آدمی چڑھانے کے لیے جا رہا ہے، اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو شخص بھی ایسا کام کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو نظر تنہا اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، جیسے ذبیحہ عبادت ہے، ذبح کرنا عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا عبادت ہے، جس طریقے سے دعا کرنا عبادت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے نظر ماننا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین سے دعا کرو دین کو خالص کر کے، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ تو ایک جانب ہم اقرار کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب جو لوگ غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بندے کا اپنی زبان سے یہ کہنا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور بندہ مدد طلب کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھا کر کے وہ کسی درگاہ پر پہنچتا ہے اور ان سے طلب کرتا ہے کہ ہماری یہ مراد ہے، ہماری مرادیں پوری کر دیجئے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا تنظروا، نظر نہ مانو، فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، اس لیے کہ نظر ماننے سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وإنما یستخرج به من البخیل، اللہ رب العالمین بخیل کے جیب سے مال نکالنا چاہتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائی، اس حدیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور سے بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص نظر مانتا ہے کہ اس کی امید بر آئے گی تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی تقدیر جو اللہ رب العالمین نے پہلے سے بنا دی ہے، پہلے سے لکھ دی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا 4 ماہ کا ہو چکا تھا، فرشتہ آیا اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی تقدیر لکھ گیا، اور اللہ رب العالمین کے علم میں یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ اب جس کی تقدیر لکھ دی گئی ہو اور اللہ رب العالمین اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر تقدیر لکھی ہے تو تقدیر ٹالی نہیں جائے گی۔ ہاں، اللہ رب العالمین بخیل کے جیب سے مال نکالنا چاہتا ہے، اسی بہانے وہ خرچ کچھ کرے، غریبوں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، کچھ دان کرے، کچھ صدقہ کرے، کچھ خیرات کرے، تو اللہ رب العالمین بخیل کی جیب سے مال نکالنا چاہتا ہے، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو جس جانور کو ذبح کر کے، جس چڑھاوے کو غیر اللہ کے لیے چڑھا کر کے نظر مانی جائے تو یہ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تنظروا، نظر نہ مانو، کیونکہ اس سے تقدیر ٹلتی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ تو شرکیہ جو بھی نظر ہو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ ہاں، اطاعت والی اگر کوئی نظر ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک دن خانہ کعبہ میں اعتکاف کروں گا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک دن اعتکاف کی نظر مانی تھی خانہ کعبہ کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اوف بنذرک، وہاں جا کر کے اپنی نظر پوری کر لو۔ تو اب اللہ رب العالمین کی اس میں نافرمانی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جائے آپ اپنی نظر پوری کر لیں۔ اور ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ وہ بوانہ نامی جگہ میں ایک اونٹ قربان کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر کے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ بوانا نامی جو جگہ ہے جہاں پر آپ نے اونٹ قربان کرنے کی نظر مان رکھی ہے، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، اور کیا وہاں میلے وغیرہ لگتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہاں کوئی بت نہیں تھا، وہاں غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی اور نہ وہاں میلے وغیرہ لگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا اوفی بنذرک، وہاں جا کر کے اپنی نظر پوری کر لو، فإن لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، اس لیے کہ جن چیزوں میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو نظر مان رہے ہیں وہ کس چیز کی مان رہے ہیں۔ اولاد کے حصول کے لیے آدمی دور دراز کا سفر کر کے معروف کسی خانقاہ پر چلا جاتا ہے، وہاں جا کر کے دھاگے باندھ کر کے آتا ہے، اور 30 دن کے بعد جا کر کے وہ دھاگے کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میری امید بر آئے گی، جس چیز کی میں نے نظر مانی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں یہاں پر نہیں جانا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ایک اونٹ قربان کرے گا، ایک گائے ذبح کرے گا، یا ایک جانور ذبح کرے گا، یا ایک مسجد بنا دے گا، تو جیسی اس کی مالی حالت ہے اسی کے مطابق اس نے نظر مانی، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ مفلس ہو گیا، اس کا مال تباہ ہو گیا، اب نظر پوری کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر نذرا لا یطیقہ، جو شخص کوئی ایسی نظر مان لے جس کو پورا کرنے کی اس کی طاقت نہیں ہے، فکفارتہ کفارۃ یمین، کہ تو اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ اور من نذر نذرا اطاقہ، اور جس نے کوئی ایسی نظر مانی ہے جس کو پورا کرنے کی اس کو طاقت ہے، فلیفی بہ،
اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حافظ ابن چرکت ہیں روات ثقات، اس کے روات ثقہ ہیں، لیکن اخرج ابن ابی شیبہ موقوفا وهو اشبہ، لیکن ابن ابی شیبہ نے اس کو موقوفاً روایت کیا ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، من نذر طاعۃ لا یطیقها، جو شخص اطاعت کی نظر مان لے اور اس کو پورا کرنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، او کان قادرا علیہا، یا اس پر قادر تو تھا، فعجز عنہا، لیکن اس کو پورا کرنے سے عاجز رہ گیا، فعلیہ کفارۃ یمین، اسے چاہیے کہ یمین کا قسم کا کفارہ دے دے اور اس نظر کو نہ پورا کرے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا کھلائے، اوسط درجے کا، جو آدمی خود کھاتا ہے وہی 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، جو آدمی کپڑا پہنتا ہے وہی کپڑا لے جا کر کے غریبوں کو مسکینوں کو دے دے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے، ایک لونڈی آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، نظر پورا کرنا ہر حال میں واجب ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت کی نظر مانی جائے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی نظر مان لی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور نظر کا کفارہ دے کر کے اس سے گلو خلاصی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔